الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الذي قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على وصي ووزيري ووارث علم الأولين والآخرين الذي قال في كتابه المجيد هو يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا خالق آپ سب کا اس بارگاہ میں تشریف آوری کو منظور و مقبول فرمائے. منتظمین سمیت جتنے حضرات جتنے ذاکرین نے اپنی نوکری پیش کی ہے، محمد و آل محمد کا خالق ان کی نوکری منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو قیدی انہیں رہائی عطا فرمائے، اور اس کل کائنات کی اس موذی مٹ سے نجات عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے کچھ چیزوں کی جلدی سے میں وضاحت کرتے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات جہاں سے میں نے کل کی مجلس کا اختتام کیا تھا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا جتنا میں کر سکا، مجھے سفر بھی کرنا ہے، تو اس کے بعد ذکر مسائل. امام صادق سے کسی نے پوچھا تھا، جو روایت میں نے کل پڑھی تھی آپ کے سامنے، کہ مولا دین کی خصلتیں کون سی ہیں؟ مولا نے کہا تھا دین کی 5 خصلتیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہمارے جد کی ولایت. تو یہاں پر سوال یہ تھا کہ یہ سب جو خصلتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ جو خصلت ہوتی ہے یہ خوبی کی جمع ہے، اور جتنی بھی جو امام نے اس کی تشریح کی، ہر چیز کا عذر موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں. نماز کا عذر ہے کہ مسافر قصر کر سکتا ہے، روزہ بیمار پہ واجب نہیں، زکوٰۃ غریب نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، حج ہر بندے پہ نہیں ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہو اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کر چکے ہیں تب آپ بے شک حج پہ جائیں. لیکن امام نے کہا کہ ولایت علی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی عذر موجود نہیں. یہ دین کی وہ خصلت ہے، یہ دین کی وہ خوبی ہے کہ جس کے اندر کوئی عذر موجود نہیں. آپ اس کے اندر یہ نہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، ہر حال میں ولایت کا اقرار ہے.
تو پہلی تو تشریح یہ ہوگی. دوسرا حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا جو میں نے قصہ پڑھا تھا آپ کے سامنے، جو قرآن کی آیت پڑھی تھی سورۃ البقرہ 49 نمبر ورسز، اور جو قرآن کی اس کی جو میں نے تشریح کی تھی وہ تفسیر الانوار النجف فی اسرار المصحف جو علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری تفسیر جو ہدی للمتقین جو سید محمد ابرار الحسین فاطمی النقوی نے لکھی ہے، انہوں نے یہ پورا واقعہ تفصیل سے اس میں موجود لکھا ہے. جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں بے شک تو وہ کر سکتے ہیں. اور ایک اپیل بھی میں کرتا چلوں کہ یہ جو بارگاہ ہے، یہ جتنے بھی انتظامات اور یہ جو عشرہ محرم ہے، اور اسپیشل اس وقت میں جب کرونا کی وجہ سے ہر چیز کافی زیادہ امپیکٹڈ ہوئی ہے، یہ مجالس سے اہتمام، یہ شہزادی اولیاء کا بہت بڑی نعمت ہے ہم پہ کہ ہمارے پاس ایک امام بارگاہ موجود ہے جہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں، امام کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کی بیٹی اس محفل میں خود چل کے آتی ہیں. اس لیے ان انتظامی امور کے لیے اور جو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اپنا حصہ امام بارگاہ میں خدمت کے لیے ڈال سکتے ہیں. باوات بلند صلوات. اب جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم نے دین کس سے لینا ہے. جو کل جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ تمہیں اپنے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. جب آخرت آنی ہے تو اللہ سب کو ویسے بھی پکار سکتا ہے، لیکن کہا تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اب ہم اگر رسول کی زندگی دیکھیں تو ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی رسول کس طرح اپنے اعمال کرتے تھے، رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے کرتے تھے، باقی عبادات رسول کیسے کرتے تھے. اب اس بات کا علم سوائے رسول کے گھر والوں یا اصحاب کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا. اتنا علم اصحاب کو نہیں ہوگا جتنا اہل البیت کو ہوگا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، میں یہاں پہ کسی امام کا ذکر میں یا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن جن لوگوں نے لکھی امام جو دین کے امور بتائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد آئے تھے. جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتابیں، جنہوں نے رسول کو دیکھا نہیں وہ رسول کی گھر کی باتیں کیسے بتا سکتے ہیں. جو اصحاب اس وقت موجود تھے ان کی روایت کو اگر آپ کہیں کہ جی میں نے دین ان سے لیا ہے، اب آپ نے دین اس سے لینا ہے جس سے رسول دین لینے کا حکم دے رہا ہے. میں نے پہلے بھی آیت مودت اسی امام بارگاہ میں پڑھی تھی کہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کل لا اسلکم علیہ اجرا عد المودۃ فی القربا، کہ رسول میں نہیں کہتا، تو خود کہہ، یہ تیری محنت تھی اس قوم کے اوپر کہ تو نے ان کو نماز دی، روزہ دیا، ہر قسم کی ہدایت دی. تو ان سے خود مانگ کہ میں اپنا اجر مانگتا ہوں، میں اپنی مزدوری مانگتا ہوں. اور مزدوری میں کیا صرف مانگا؟ صرف اور صرف مودت فی القربا، میرے قربا کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو. صرف اس چیز کا نام دین ہے کہ جو رسول نے مانگا، جو غدیر کے اوپر جو رسول نے ہاتھ دکھایا کہ یہ ہے، اگر تم نے آج علی کی اطاعت نہ کی تو اللہ کہہ رہا ہے رسول تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو اس لیے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ دین کس سے لیتے ہیں. علی سے بہتر نہ کوئی دین کی تشریح کر سکتا تھا اور نہ کسی نے دین کی تشریح کی ہے. میں ایک یا دو تفاسیر ایسی میں اس لیے اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن اگر کسی نے بھی کرنا ہو 5000 سے زیادہ کتب ہماری لائبریری میں موجود ہیں. آج تک کبھی میں نے کسی چیز پہ فخر نہیں کیا بقول میر انیس. فخر صرف اس بات کا ہے کہ تیسری پشت ہے شبیر کی مداح خانی میں. ڈاکٹر صاحب کے پاس میرا نمبر موجود ہے، جس کے کوئی بھی سوال ہوں بے شک آپ مجھے کسی وقت بھی پوچھ کے کر سکتے ہیں.
لیکن صرف سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین نجات، وہ کون سا دین ہے جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جائے گا، جو ہمیں اللہ لے کے جائے گا، جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ سب دین کے جو رکن ہیں وہ دین کے رکن ہیں، لیکن یہ ہمیں دین بتایا کس نے ہے؟ اگر آپ بحث کرنے پہ آ جائیں تو پھر میرا علماء کو، ہر کسی کو اس بات پہ چیلنج ہے کہ آپ مجھے فجر کی 2 رکعت ہیں، عصر کی 4 ہیں، یہ مجھے قرآن سے ثابت کر کے بتائیں کہ جی فجر کی 2 رکعت قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ فجر کی 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، یہ کہیں پہ قرآن میں لکھا ہو کہ جی فجر کا یہ ہے؟ یہ دین ہم تک پہنچانے والے محمد و آل محمد ہیں۔ اگر یہ نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ لگنا تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، نجات کس چیز کا نام ہے۔ اسی لیے اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم کس عمل کو مانتے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کرنا چاہیں آپ وہ عمل کر سکتے ہیں جو آپ کو ان کی محبت کی طرف قریب لے کے جائے۔ شرط اس کی نہیں ہے، شرط صرف اور صرف محبت کی اور مودت کی ہے۔ اسی لیے میں نے جو کل کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم صرف نجات اس وجہ سے پائی تھی کہ ان کا امام موسیٰ تھا۔ ہمیں جنت کی اتنی کوئی پریشانی نہیں ہے، جنت کی پریشانی ان کو ہوتی ہے کہ جی ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت کا لالچ نہیں ہے۔ مولا حسین کی عزاداری ہم جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، جنت کا جو مالک ہے وہ مولا حسین خود ہے۔ تو جنت کی لالچ نہیں ہے کہ آپ جنت کے لالچ میں تمام عبادات کر رہے ہیں۔ ان کی مودت کیا ہے اس کو پہچانا ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ بابا سے بلند سلام۔ وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ رونے کے ایام کے دن ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں مصائب زیادہ پڑھ سکوں۔ عزاداروں، آج اس شہزادے کا مصائب پڑھنا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اس فوجی کا مصائب پڑھنا ہے جس کا سن صرف 6 ماہ تھا۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا۔ محسن نقوی ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جو لوگ جن کو پتھروں کا علم ہے وہ جانتے ہوں گے کہ در نجف سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یاقوت سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ محسن نقوی شہزادہ علی اصغر کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ در نجف ہے، یہ ابھی در نجف ہے، یاقوت بنے گا۔ یہ ابھی در نجف ہے، در نجف ہے سفید، یاقوت ہے لال۔ کہتے ہیں اصغر جب کربلا میں مولا حسین آئے ہیں نا، کہتے ہیں ابھی یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ عزاداروں، جب مولا عباس بھی چلے گئے، غریب بالکل اکیلا رہ گیا، آواز قدرت آئی حسین میں تجھ سے راضی۔ میرے مولا حسین نے زین چھوڑی، ادھر سے تیروں تلواروں کی بارش شروع ہو گئی۔ غریب کا دستے تلوار پہ ہاتھ ہے۔ عزاداروں، میرے مولا حسین کی آواز ہے یا حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ غریب رو رو کے کہہ رہا ہے کوئی جو میں اللہ راسی کی مدد کرے۔ عزاداروں، کل کائنات نے میرے مولا کی صدا سنی ہے، لیکن جیسے 6 مہینوں کے اصغر نے سنی ہے،